مولانا صاحب نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ چھیڑا، یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا سر؟ کس طرح کیسے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے پھری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہی اور پھر بعد میں الگ بھی ہوئی۔ ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، چونکہ 2018 کے انتخابات ہوئے جسے ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہوا ہے، لہذا اسمبلیاں تحلیل ہو اور اثر نو انتخابات۔ اس موقع پر دوستوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں اٹھانا بھی چاہیے اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی بننا چاہیے، تو ہم نے اکثریت کا لحاظ تو کیا، لیکن ہم نے اس جعلی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم نے 15 ملین مارچ کی پورے ملک میں، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی۔ تو پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے بھی ہر پارٹی کی اپنی رائے رہی ہے۔ پی ڈی ایم بننے کے بعد پھر ہماری خواہش تھی کہ موجودہ اسمبلیاں تحلیل ہو اور جلد از جلد الیکشن ہو، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کی رائے یا کچھ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے اور عدم اعتماد کے ذریعے عمران کو ہٹایا جائے۔ تو بہرحال یہ ان کی رائے تھی، اور پھر ظاہر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور ہم نے دوستوں کا لحاظ بھی رکھا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد میں یا اتحاد کو بچانے کے لیے یا اتحاد کو لے کر چلنے کے لیے اپنے ترجیحات سے بندہ دستبردار ہوتا ہے، تو ہم نے اس وقت بہرحال ان کا لحاظ کیا۔ اور مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی یہاں بات کاٹ سکوں، تو سر یہ بتائیں کہ جب یہ تحریک آپ نے پیش کی تو کیا اس کے بعد یہ موقع آیا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف الگ تھا اور آپ سب کا موقف الگ تھا؟ نہیں، میں عدم اعتماد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پوزیشن تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے پارٹی نے اپنے شورا میں یہ فیصلہ کیا کہ اب عمران چلا گیا ہے، ابھی ہمیں فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن پھر وہاں باقی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، پارلیمنٹ کا جو آئینی مدت ہے وہ پورا ہونا چاہیے، بشمول پیپلز پارٹی، بشمول مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اتحاد میں شامل تھے، تو ہم نے ان کی جو رائے تھی اس پر اتفاق کی۔